السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کا حال چال کیسا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کیا لیں گے آپ؟ ٹھنڈا گرم کچھ لیں گے؟ نہیں، ہم آپ فارغ ہو کر آئے ہیں. تو پھر شروع کرتے ہیں. آپ ذرا مختصراً تلاوت فرمائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونة فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، آج کے اس مختصر نشست میں ہم آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. ایک اہم موضوع پر تبادلہ خیال کے لیے ہم نے آپ حضرات کو مدعو کیا. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس نشست میں اپنی یونیورسٹی کے پرنسپل، وائس پرنسپل، تعلیمی کمیٹی کے صدر اور شعبہ دینیات کے صدر کو دعوت دی ہے. انشاءاللہ 2 دن بعد ہماری انتظامیہ نشست منعقد ہوگی. مسئلے پر غور کرنے سے پہلے بحیثیت ناظم ہونے کے ہم نے اس سلسلے میں آپ سے رائے مشورہ لینا مناسب سمجھا. ماشاء اللہ، بہت معقول بات ہے ناظم صاحب، اور یہ آپ کی پرانی عادت بھی ہے. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے اس ادارے کے پرنسپل نے ادارے کی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی کوششوں نے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور ان کو جزائے خیر عطا کرے. اصل بات کیا ہے؟ جناب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. کیا؟ پرنسپل صاحب، ہم یہ کیا سن رہے ہیں؟ اتنی جلدی اتنا بڑا فیصلہ؟ اصل بات یہ ہے کہ جناب کافی عرصے سے ہم سے درخواست کر رہے تھے کہ ہمارے ادارے میں صرف لڑکوں کو ہی اعلیٰ تعلیم دی جاتی ہے، لڑکیوں کے لیے یہاں اس کا کوئی نظم نہیں ہے. وہ یہ عرض کر رہے تھے کہ یہاں لڑکیوں کے لیے بھی داخلے کی گنجائش رکھی جائے، لیکن اس کو ایک پیچیدہ مسئلہ سمجھ کر ہم اس معاملے میں ٹال مٹول کرتے رہے، جس سے ناراض ہو کر جناب نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، جس کی وجہ سے ہمیں اس معاملے پر غور کرنے پر مجبور ہونا پڑا. یعنی مخلوط تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی عجیب ہیں. مخلوط تعلیم بالکل جائز نہیں ہے. آپ اتنی جلد بازی سے کام مت لیجئے. ابھی پوری بات سنے بھی نہیں اور ناجائز ہونے کا فتویٰ داغ دیا. ویسے فتویٰ دینے کے لیے مفتی حضرات موجود ہیں. آپ مفتی میں مفتی نہ بنیے. اتنے بہتر طریقے سے ہمارا کالج چل رہا ہے، پھر اچانک اس نظام تعلیم کو بدلنے کا خیال کیوں پیدا ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ کسی قوم کا مجموعی طور پر ترقی کے منازل طے کرنے میں صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں ہوتا، بلکہ خواتین کا بھی مرکزی و اساسی کردار ہوتا ہے. قوم کے نونہالوں کی صحیح اٹھان اور صالح نشوونما میں ان کی ماؤں کا اہم رول ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ ماں کی گود بچے کا اولین مدرسہ ہے. اب آپ ہی اندازہ لگائیے، جب ماں ناخواندہ اور ان پڑھ ہوگی تو اس کی گود میں پلنے والے بچے قوم کے قائد و رہنما کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ عورتوں کو بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. اسلام میں تعلیم نسواں سے روکا نہیں گیا بلکہ تعلیم کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن تعلیم کے ان طریقوں سے منع کیا گیا ہے جو صنف نازک کو اس کی نسوانیت سے محروم کر کے حیا باختہ اور آوارہ بنا دے. کیا ضروری ہے کہ وہ مردوں کے دوش بدوش تعلیم حاصل کرے؟ ان کے لیے علیحدہ انتظام بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، جہاں تک طالبات کے لیے الگ سے نظم قائم کرنے کی بات ہے، موجودہ صورتحال میں بہت بڑا دشوار معاملہ ہے. اس کے لیے بہت بڑے سرمایے کی ضرورت ہے، پھر حکومت کی منظوری اور زمین کی خریداری، یہ سب بڑے پیچیدہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے طالبات کے لیے الگ سے نظم قائم کرنا فی الحال بہت دشوار ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ لڑکے اور لڑکیاں ایک ماں باپ کی اولاد کی طرح بھائی بہن بن کر تعلیم حاصل کریں گے. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے سب کچھ اچھا ہی ہوگا. آپ کا حسن زن آپ کو مبارک.
جناب والا جہاں تک مخلوط تعلیم کا سوال ہے، نئی نسل کے اخلاق پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ شرم و حیا جو کہ انسان کی قیمتی زیور ہے بالکل ختم ہو جائے گی۔ قریب البلوغ کا زمانہ جذبات میں ہیجان کا ہوتا ہے۔ اس عرصے میں نوخیز اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ مل بیٹھنا اور بے حجابانہ میل جول اس نسل کے اخلاق کی مٹی پلید کر دے گی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ جب ایک ساتھ رہیں گے تو نظروں سے نظریں ملیں گی، پھر کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے اتنا سنورنے لگیں گے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون مرد ہے اور کون عورت۔ پھر یہ یونیورسٹی نہیں، مخنثوں کا اڈا لگے گا۔ آپ خامخواہ بدگمانی کر رہے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی اس بات کو بھی پڑھا ہوگا کہ بعض بدگمانیاں گناہ کا سبب بنتی ہے۔ نہیں، اس کو بدگمانی نہیں کہہ سکتے، یہ تو ایک اندیشہ ہے یا پھر ان کی دور اندیشی ہے۔ لیکن ان اندیشوں سے تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں تو قرآن و حدیث زیادہ نہیں جانتا، میرے مختصر مطالعے سے میں بات جانتا ہوں کہ عہد نبوی میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ مرد اور عورتیں اکٹھے نماز پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ بیک وقت دونوں کے لیے ہونا بھی ثابت ہے۔ جب عہد نبوی میں اس نظام کا وجود تھا تو ہمارے لیے کیا رکاوٹیں؟ ماشاء اللہ، آپ کی معلومات بہت خوب، لیکن بات یہ ہے کہ عہد نبوی میں اس طرح کا ماحول ہونا اس وقت کی ضرورت تھی۔ مردوں عورتوں دونوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ضروری تھا، لیکن پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد نمازوں کے علاوہ اس سے اجتناب کیا گیا، جو اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عورتوں کے لیے مخصوص دنوں میں مخصوص اجتماعات منعقد کرتے تھے، جہاں صرف عورتیں ہی حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفید ہوتی تھی۔ اب ماحول بالکل بدل چکا ہے، بلکہ عہد نبوی سے چند ہی سال بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ماحول اور حالات کے رخ بدلنے کو محسوس کر لیا، جس کا بین ثبوت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ قول ہے جس میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، لو رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء بعده لمنعهن المسجد۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ عورتوں نے کیا کیا نئی ڈھنگ اختیار کر لی ہے تو انہیں مسجدوں میں جانے سے روک دیتے۔ اس مسئلے کو اتنا سنگین سمجھنا ہماری بڑی نادانی ہوگی۔ آج پوری دنیا ترقی کی طرف گامزن ہے، چھوٹے چھوٹے ممالک ترقی کر رہے ہیں، بے حیثیت قومیں ترقی کے بام عروج کو پہنچ کر دنیا میں اپنا لوہا منوا رہی ہے۔ اگر کوئی ترقی سے پیچھے ہے تو وہ صرف مسلمان ہے۔ ترقی کریں بھی تو کیسے؟ ان کے لیے یہ مت کرو وہ مت کرو جیسی دسیوں پابندیاں، وہ ہوگا یہ ہوگا جیسے سینکڑوں اندیشے۔ ذرا موجودہ دور کے ان سائنس اور ٹیکنالوجی کے شہسواروں کو دیکھو جن کی ایجادات پر پوری دنیا انگوش بدندہ ہے۔ کیا وہ سب انہی مخلوط تعلیم سے حاصل ہونے والی پیداوار نہیں ہے؟ جن اداروں میں انہوں نے زانو تلمس سے کیا، آج ان کا سر فخر سے اونچا ہے۔ کسی ادارے سے ہوائی جہاز اڑانے والے نکلے تو کسی سے راکٹ، اور ہم نے کیا کیا؟ پتنگ اڑایا ہے، پتنگ، اور کیا کیا ہے؟ آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کے جذبات کو سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ آپ کو تو یوں پوچھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم نے صدیوں تک راج کیا ہے۔ جابر بن حیان، ابن رشد، ابن الہیثم اور الزہراوی وغیرہ ایسے بے شمار سائنسدان ہیں جن پر ہمیں فخر ہے۔ بس ان حضرات پر فخر کرتے کرتے نسلیں گزر گئی، وہ سیدھا ہڈیوں پر فخر کرنا کوئی کمال نہیں۔ اب بات موجودہ دور کی چل رہی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس دور کی قیادت ہمارے ہاتھوں میں آئے اور ایسا شرف ہمارے اس ادارے کو حاصل ہو۔ مخلوط تعلیم کے ذریعے طلباء میں تعلیم سے زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی اور سابقہ سالوں کے مقابلے میں داخلے میں اضافہ ہوگا، اور چند ہی سالوں میں دنیا دیکھے گی کیا علی گڑھ، کیا JNU، آکسفورڈ اور کیمبرج جیسی دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں کی فہرست میں ہمارے اس ادارے کا نام بھی شامل ہوگا۔ زبان خلق نکار خدا ہوتا ہے، کاش یہ محاورہ یہاں پورا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جلد ہمارے ادارے کو اس مقام تک پہنچائے، آمین۔ جناب، جہاں تک میں سمجھتا ہوں مخلوط تعلیم تعلیمی ترقی کے بجائے تعلیمی تنزل کا سبب بنے گی۔ جن موجودہ دور کے سائنسدانوں کا جناب نے تذکرہ کیا، یہ چند وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی کدوکاوی سے اپنا مقام بنایا، ورنہ عمومی اعتبار سے جائزہ لیا جائے تو اس سے پورا معاشرہ اخلاقی بے راہ روی کا شکار بن چکا ہے۔ جو ممالک مادی دنیا کی قیادت کر رہے ہیں ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے میں جو آزادی رکھتا ہے وہ کسی جانور سے کم نہیں۔ جی آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ ایک بیوی کے کئی شوہر ہوتے ہیں، ایک بھی پرمیننٹ نہیں ہوتا، سب کے سب ٹیمپروری ہوتے ہیں، اور مصیبت آتی ہے بچے پر کہ وہ باپ کس کو مانے، مجبوراً اپنے نام کے ساتھ بجائے باپ کے ماں سے رشتہ جوڑ لیتا ہے۔
मखलूत तालीम और आज़ादी निस्वां के आलमबरदार ममालिक को इसके भयानक अंजाम से वाकिफ़ियत हो चुकी है। फ़रांस की एक सरकारी रिपोर्ट मंजर आम पर आई थी जिसमें ऐलान किया गया कि मुल्क के हालात अबतर होने का असल सबब मखलूत तालीम है। उसके अहम नुकात कुछ यूँ थे। 15 साला सर्वे रिपोर्ट्स की रोशनी में ये बात सामने आई कि मखलूत तालीमी निज़ाम सिनफ़ नाजुक के लिए दरअसल शिकारगाहें हैं। मखलूत तालीमी इदारों के माहौल ने तालीमी गिराफ को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है। देखिए जनाब, आप खुद ही देखिए। अमेरिका के एक मारूफ इदारे एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ ने हाल ही में एक सर्वे कराया जिसकी तहकीक से ये बात मंजर आम पर आई कि अमेरिका में 1/4 यानी हर 4 में से 1 तालिबा यूनिवर्सिटी में जिनसी हमलों और गलत तर्ज अमल का शिकार होती है। इससे ख़तरनाक रिपोर्ट वर्जीनिया के एक स्कूल से आई है जिसमें बताया गया है कि 75 से 80% तक लड़कियों ने इसका एहतिराफ़ कर लिया है कि वो जिनसी ताल्लुकात कायम कर चुकी है। ये तो रिपोर्ट की बात है, हकीकत इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जभी तो आज इन ममालिक में गैर मखलूत तालीमी इदारों को खूब मकबूलियत हासिल हो रही है। ये सब उड़ती हुई बातें हैं। देखिए, अखलाक सुधारना, सूफ़ी बनाना, नमाजी बनाना, ये हमारी यूनिवर्सिटी इसके लिए नहीं बनी। उनके लिए मुल्क में बुज़ुर्गों की खानकाहों की कोई कमी नहीं है। हमारा तालीम से वास्ता है, तरबियत हमारा मकसद नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब, आप एक इदारे के अहम मनसब पर फाइज होकर ऐसी सोच रखना आपके ओहदे पर एक सवालिया निशान है। अगर आप सिर्फ तालीम पर तवज्जो देंगे और तरबियत की फ़िक्र नहीं करेंगे तो इदारे से तालीम याफ्ता इंसान नहीं, सुधाए हुए गधे फारिग होंगे। अच्छा ठीक है, अगर तरबियत ज़रूरी है तो लड़कों के साथ लड़कियों की भी तरबियत की फ़िक्र की जाए तो मसला हल हो जाएगा। जी जी, ये बहुत बेहतरीन तदबीर है। खुदारा आप मखलूत तालीमी निज़ाम का ख्याल छोड़ दीजिए। खाह मखा आप एक नई मुसीबत खींच ला रहे हैं। औरत सरासर एक फितना है जिससे कौमों की कौमें तबाह हो चुकी हैं। शायद वो हदीस आपके मुताले से गुजरी होगी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला फितना जो बनी इसराइल की तारीख़ में शुरू हुआ वह औरतों की तरफ से हुआ। इसीलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियातन इरशाद फरमाया, अन्निसाउ हिबालतु शैतान, औरतें तो शैतान की एक चाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक समझदार, अक्लमंद और दानिशमंद आदमी की अक्ल एक औरत उड़ा लेती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि किसी गैर महरम औरत के साथ खलवत नहीं होनी चाहिए। अगर तो वो होंगे तो तीसरा लाजिमन शैतान होगा। इस निज़ाम में तलबा और तालिबात को बेशतर ऐसे मौक़े आ ही जाते हैं जहाँ वो शैतान के शिकंजे में फंस जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, कह दीजिए मोमिनीन से कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। हज्जतुल वदा के मौके पर हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह थे। बनु ख़साम की एक लड़की एक शरई मसले की दरियाफ़त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होती है। अचानक हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह उस लड़की पर जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनका रुख फेर देते हैं। मर्दों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को भी नज़रों की हिफाजत का हुक्म जारी फरमाया। चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हुमा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम से पर्दा करने को कहा तो उन दोनों ने जवाब दिया, वो तो नाबीना है, वो हमें देख नहीं सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अफ़अमियवानी अंतुमा, क्या तुम दोनों भी नाबीना हो, क्या तुम उन्हें देख नहीं सकते? जी, मैंने भी हदीस सुनी है। देखिए जनाब, इस्लाम ने हमें कहाँ तक एहतियात करने का हुक्म दिया और हम क्या सोच रहे हैं। तरक्की हम भी चाहते हैं, लेकिन तरक्की वही है जिससे अल्लाह राज़ी हो। अल्लाह को नाराज़ करके चाहे पूरी दुनिया को हम खुश कर लें तब भी हम नाकाम हैं। जी, मैं भी न जाने किस ख्याल में इस मखलूत तालीमी निज़ाम का पुरजोश दाई था, लेकिन अब बात मेरी भी समझ में आ रही है कि ये निज़ाम हमारी नस्ल के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जी, मेरा भी यही ख्याल है। अगर मुसलमान होने के बावजूद गैरों के देखा देखी कुछ गलत कदम उठाएंगे और अगर वो निज़ाम चल पड़े तो जितने भी गुनाह व नाफरमान होंगी उसका वबाल हम पर भी होगा। जी, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई का मिज़दाक बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआएं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें ये बात समझाई। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं कि बनात के लिए एक आला-हिदा यूनिवर्सिटी कायम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हजरात दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस मामले को आसान फरमाएं। आमीन। हम आज हजरात के ममनून व मशकूर हैं कि आप हजरात की शिरकत से नशिस्त कामयाब हो गई। अब हम मजलिस बर्खास्त करते हैं। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही।